بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کا عظیم لطف ہے کہ آپ کو اور ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ماہ مبارک رمضان کے ان لحظات اور ماہ مبارک رمضان کی ان مغفرتوں، برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہو سکے۔ ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بندہ اپنے مالک کا مہمان بنتا ہے۔ واقعاً اگر انسان ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو سمجھنا چاہے تو یہی جملہ کافی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان خدا کا مہمان بنتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں بھی رائج ہے کہ ہر میزبان اپنی قدرت اور اپنی توان کے اعتبار سے مہمانی کرتا ہے۔ میزبان جتنا کریم ہوگا اس کی دعوت اتنی کرامت سے بھرپور ہوگی۔ خداوند منان سے بڑھ کر کوئی ذات قادر نہیں ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی ذات کریم نہیں ہے، خداوند منان سے بڑھ کر کوئی ذات رحیم نہیں ہے۔ اب اس ذات نے جو دسترخوان دعوت بچھایا ہے تو اس دعوت سے حقیقی معنوں میں مستفیض ہونا چاہیے۔ اچھا، اس دعوت کے اندر خداوند منان بندے کی کون سی میزبانی کرتا ہے؟ بندے کو کیا دینا چاہتا ہے؟ یہ ماہ مبارک رمضان ظاہر میں دیکھتے ہیں انسان بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، ظاہر میں لگتا ہے یہ کیسی دعوت ہے کہ اس کریم رب نے اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا کر بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، یہ کیسی دعوت ہے؟ عزیز من، اگر ہم اس دعوت کی حقیقت کو سمجھیں، اگر خداوند منان کی میزبانی کو سمجھیں تو عظیم میزبانی ہے۔ خداوند منان اس مہینے میں بندے کو دعوت کرتا ہے تاکہ اس بندے کو اپنی صفات کا مظہر بنائے۔ خدا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بندے کو بھی چاہتا ہے کہ تو بھی آہستہ آہستہ میری صفات کا مظہر بن۔ اس دسترخوان پر تجھے جو دعوت میں چیز ملے گی وہ میرے اسماء و صفات ہے، کہ عظیم دعوت ہے۔ اور اس دعوت کے اندر جو دسترخوان ہے وہ دسترخوان قرآن مجید ہے، کلام اللہ ہے، کہ جس کو پروردگار عالم ہمارے لیے میزبانی میں پیش کرتا ہے۔ قرآن مأدبۃ اللہ دسترخوان ہے، لیکن معمولی دسترخوان نہیں۔ مأدبہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو آمادہ ہے، جہاں پر ہر چیز موجود ہے۔ یہ قرآن مأدبہ الہی ہے۔ اے بندہ، تیری دعوت کے لیے قرآن مہمانی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پانچویں امام بھی فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ۔ ہر چیز کے لیے بہار ہے اور قرآن مجید کی بہار کا نام
ماہ مبارک رمضان ہے۔ عزیزان من، اس دسترخوان الہی سے ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قرآن سے قربت بڑھائی جائے، اس قرآن سے انس پیدا کیا جائے۔ ہماری تمام بدبختیوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس مأدبہ الہی سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ لیکن واللہ جس نے اپنا دل قرآن کو دیا، پھر اس نے پوری دنیا سے ناطہ توڑ دیا۔ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا سے کاٹ دیا جائے، پوری دنیا سے علیحدہ کیا جائے اور ایک کونے میں بٹھایا جائے اور میرے ہاتھوں میں فقط کلام اللہ ہو لمستوحشتو، تو مجھے تنہائی کی وحشت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ میرے ساتھ کلام کرنے والا خدا ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ بول رہا ہے، میرا محبوب حقیقی میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ قرآن اس محبوب کا کلام ہے۔ اصلاً اس تناظر میں قرآن کو دیکھیں کہ قرآن محبوب کا کلام ہے۔ آپ تصور تو کریں، اگر کوئی آپ کا محبوب ہو اور وہ محبوب آپ کو نامہ لکھے، خط لکھے، مجھے بتائیں اگر واقعاً آپ کی اور ہماری حقیقی محبت ہو اس محبوب کے ساتھ، اس نامے کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہوگا؟ بار بار اسے پڑھیں گے، بار بار اسے دیکھیں گے۔ کوئی بندہ آئے گا، اس کے سامنے تذکرہ کریں گے، میرے محبوب نے یہ لکھا تھا، میرے محبوب نے یہ کہا تھا، ارے تمہیں معلوم ہے میرے محبوب نے فلاں جگہ پر یہ کہا تھا۔ اور خداوند متعال جو محبوب حقیقی ہے، حقیقی محبوب ہے، اس نے یہ اپنا کلام بھیج کر یہ کہہ دیا، یہ میرا آخری خط ہے، یہ میرا آخری نامہ ہے، اس کے بعد میں پھر کوئی نامہ نہیں لکھوں گا۔ جب بھی تمہیں یہ تڑپ محسوس ہو کہ میری باتوں کو سنیں، جب بھی تمہارے اندر یہ تأمل پیدا ہو، یہ تڑپ پیدا ہو، یہ آتش پیدا ہو میرے کلام کو سنو، تو جاؤ جا کر قرآن مجید کو کھول لو۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو پڑھو گے، ایسے محسوس ہوگا میرے ساتھ بات کر رہے ہو۔ ہاں عزیز من، اگر قرآن مجید کے ساتھ اس طریقے سے انسان محبت کرے، واللہ انسان اس قرآن کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور محبت کام کرتی ہے۔ ہزاروں طریقے آپ اپنائیں، لیکن محبت سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ محبت انسان کے وجود کے اندر تحول پیدا کرتی ہے، محبت انسان کے وجود کے اندر تلاطم پیدا کرتی ہے، اور خصوصیت سے اس شے کے ساتھ محبت ہو جو خدا کے ساتھ منسوب ہے، وہ محبت کام کرے گی۔ حتیٰ معصوم سے روایت ہے، روایات میں کہ جب حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا، اور وہ صندوق جب فرعون کے پاس آئی، فرعون کے پاس جب اس صندوق کو لے کر آئے، وہاں پر جناب آسیہ بھی موجود ہیں۔ جب اس بچے کو جناب آسیہ دیکھتی ہیں، قرآن بیان کرتا ہے وقالت امرأۃ فرعون، وہاں پر جناب آسیہ کہتی ہے قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ۔ اے فرعون دیکھتے نہیں ہو کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا محبت کرنے والا بچہ ہے، قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ روایت میں کہ فرعون وہاں پر کہتا ہے کہ لکے لا لی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اس مرحلے کے اندر یہ فرعون اس ولی خدا سے محبت کا اظہار کرتا، وہ محبت ولی خدا اثر دکھاتی اور یہ فرعون نجات پا لیتا۔ یہ ولی خدا کی محبت اثر کرتی ہے۔ عیناً یہی منظر ہمیں سورہ یوسف میں ایک اور جگہ پر ملتا ہے، جب بازار کے اندر مصر کے اندر جناب یوسف کو بیچا جا رہا تھا، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ،
وہاں پر عزیز مصر نے جب یوسف کو خریدا، زلیخا کے سامنے لے کر آیا اور اسے کہا اکرمی مثواہ، اس کا احترام کرنا۔ کہتے ہیں وہاں پر عزیز مصر کے قلب کے اندر بھی محبت پیدا ہوئی، زلیخا کے قلب کے اندر بھی محبت پیدا ہوئی، اور اس محبت نے کام یہ کیا، زلیخا نے بے شک جناب یوسف پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے، لیکن اس پہلی محبت نے کام کیا اور زلیخا بالآخر نجات یافتہ میں سے ہوئی۔ محبت ایسے ہے۔ وہاں پر فرعون معصوم کے فرمان کے مطابق اگر پہلے مرحلے میں اس ولی خدا سے محبت پیدا کرتا تو وہ محبت کام کرتی، لیکن اس نے وہاں پر یہ نہیں کیا۔ عزیزان من، محبت یہ اکسیر ہے، محبت ایسا اکسیر ہے جو انسان کے وجود کے اندر تحول پیدا کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو اور ہمیں قرآن کا قرب چاہیے، قرآن کا انس چاہیے، تو قرآن سے محبت کریں۔ یہ محبت ہمارے آخرت کے خاتمے بالخیر کی ضامن ہے، اور عجب نہیں ہے کہ یہ جو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی زبانی مانگا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہو کہ پیغمبر اکرم کی زبانی خدا کہلوانا چاہتا ہے، اے بندہ اگر تو چاہتا ہے تمہارا خاتمہ بالخیر ہو، حد اقل محمد و آل محمد سے محبت کر، یہ محبت کام کرے گی۔ ہاں عزیزان من، اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنا چاہیے، قرآن مجید کے محضر میں جانا چاہیے، قرآن سے محبت پیدا کریں۔ جتنی قرآن سے محبت پیدا کریں گے، محبت کے ساتھ اسے سنیں، قرآن کو محبت کے ساتھ دیکھیں، قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھیں، یہ ساری چیزیں تاثیر گزار ہیں، اثر انداز ہیں۔ انشاءاللہ خداوند منان نے توفیق دی تو اس ماہ مبارک رمضان میں چند جلسات آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی خدمت میں جائیں گے، قرآن مجید کے کسی نہ کسی سورے کا انتخاب کریں گے اور اس سورے کے ذیل میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور شاید یہ بہانہ بنے ہمارا قرآن کے ساتھ انس پیدا ہو، ہمارا قرآن کے ساتھ واسطہ بنے، قرآن کے ساتھ قربت بڑھے۔ کہ بہرحال پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن مجید کے حقیقی عاشقوں میں سے قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔